السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ ایک سوال ہے ایک صاحب کا، اور انہوں نے ساتھ میں لکھا حضرت علم حاصل کرنے کے لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز آپ یہ سماعت کر لیجئے کہ اس کے حوالے سے ہمارے علماء کرام نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، حدیث وغیرہ سے اخذ کر کے وہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، اسے آپ صحیح سے سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ سماعت کریں کہ اگر عورت نیک ہے اور عورت شادی شدہ ہے تو پھر اس کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی، یعنی وہ خود بھی جنتی ہے اور اس کا شوہر بھی جنتی ہے، تو اسے جنت میں اس کے جنتی شوہر کے ساتھ رکھا جائے گا، اور شوہر کو ملنے والی جتنی بھی حوریں ہوں گی، یعنی شوہر کو جنت میں جو اور حوریں ملیں گی، ان تمام حوروں کا سردار اسے بنا دیا جائے گا، اور اس کو خوب حسین و جمیل کر دیا جائے گا، اور یہ شوہر اور بیوی جنت میں آپس میں ٹوٹ کر محبت کریں گے۔ یہ پہلی چیز کہ اگر عورت جنتی ہے، شوہر بھی جنتی ہے، تو جنت میں دونوں کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ اگر ایسا مسئلہ ہے کہ دنیا میں کسی عورت کے کئی شوہر ہوں، جیسے مثلا کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس نے دوسری شادی کی، پھر انتقال ہوا تیسری شادی کر لی، تو اس کے کئی شوہر ہو گئے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا طلاق ہو گیا تھا، اس نے دوسری شادی کی، تو اب اس کے دو مرد تو دنیا میں ہو گئے، تو اب اسے جنت میں کس کے ساتھ رکھا جائے گا؟ تو اس کے حوالے سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ اس میں مختلف باتیں، مختلف قول ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ وہ چاہے محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، اور جس سے اس کی موافقت ہو، وہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے جنت میں، یعنی اسے اختیار دیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اپنے آخری شوہر کے ساتھ رکھا جائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عورت اس کے ساتھ رہے گی جس نے اس کے ساتھ دنیا میں اچھا برتاؤ کیا، اور جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کو تنگ رکھا جائے گا اور اس کو محروم کر دیا جائے گا، یعنی اس عورت کو اس ظالم شخص کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے، عرض کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے دو شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اختیار دیا جائے گا، جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہوگا وہ اسے پسند کرے گی، اور جنت میں اس کو اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا، اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ اور اس کے حوالے سے چوتھا قول یہ ہے کہ اگر اس کے سارے شوہر حسن میں، اخلاق میں، سب میں برابر ہوں گے، تو پھر اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ ان میں سے جس کے ساتھ وہ رہنا چاہے اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا، اور جنت میں وہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اب اس میں تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ عورت اگر جنتی ہے اور شوہر بھی جنتی ہے تو پہلا مسئلہ، عورت اگر جو ہے متعدد شادی شدہ شادیاں کی تھی، کئی شادیاں ہوئی تھی، تو اس کے حوالے سے 4 قول تھے۔ اب تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر عورت کنواری ہے، یعنی شادی سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا، یا عورت ایسی ہے جو شادی شدہ تو ہے لیکن اس کا شوہر جنتی نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے کیا ہوگا؟ تو اس کے حوالے سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ جنت میں
کسی بھی مرد کے ساتھ اس عورت کو کر دیا جائے گا۔ یہ جس مرد کو جنت میں پسند کرے گی اسی مرد کے ساتھ اس کنواری عورت کو، یا پھر اس عورت کو کہ جس کا شوہر جنتی نہیں ہے، اسے جنت میں کسی اچھے مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اور اگر ان میں سے کوئی اسے پسند نہ آئے تو پھر اللہ رب العزت اس عورت کے لیے، اس کنواری عورت کے لیے یا اس عورت کے لیے جس کا شوہر جنتی نہیں ہے، اس کے لیے جنت میں ایک مرد حسن و خوبی والا، اچھے اخلاق والا پیدا فرمائے گا، اور پھر اس کے ساتھ جنت میں اس عورت کا نکاح کر دیا جائے گا۔ تو یہ چند اقوال تھے اس کے حوالے سے کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملیں گی۔ ویسے ہمارے یہاں حوروں کا تذکرہ اتنا زیادہ لوگ کرتے ہیں، اتنا زیادہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، جبکہ قرآن مقدس میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو تقریباً 4 مرتبہ غالباً قرآن مقدس میں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن ہماری زبانوں پر یہ کچھ زیادہ رائج ہے اور کچھ زیادہ اس کی فکر کرتے ہیں لوگ۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے، اس کے لیے ہمیں ان سب چیزوں کی فکر نہیں، اللہ کی قربت اور دنیا میں رہ کر اچھے کام، اچھے اخلاق اور اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔